السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالآخر خبر کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان پاکستان کے نامور لیڈر جو اب پوری دنیا کے ہی ہیرو بن چکے ہیں، انہیں نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ابتدائی خبریں تھیں اور اس کے بعد باقاعدہ اس خبر کی تصدیق ہوئی ہے، اور خبر کی تصدیق ناروے کی سیاسی جماعت سینڈرم کی جانب سے کی گئی ہے، اور انہوں نے نہ صرف اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان نوبیل پیس پرائز کے لیے ان کی جانب سے نامزد کیے گئے ہیں، بلکہ انہوں نے عمران خان کو اس پر مبارکباد بھی دی ہے۔ اب نوبیل پیس پرائز ملنا نہ ملنا بعد کی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا امن کے لیے دیا گیا یہ ایوارڈ ہوتا ہے، اور جس کو یہ ملتا ہے اس کی پروفائل ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ زیرو سے ہیرو بن جاتا ہے۔ ملالہ یوسفزئی کو یاد کریں، معمولی سی سوات سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی، نوبیل پیس پرائز ملا۔ دنیا کے اندر ایک اہم ترین شخصیت، پوری دنیا کے اندر VVIP پروٹوکول۔ آپ ذرا اندازہ کریں، عمران خان جو پہلے ہی ایک ہائی پروفائل فگر ہیں، ایون برطانیہ کے اندر، برطانیہ کے ہائی پروفائل لوگ، امریکہ کے اندر، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا کو تو آپ چھوڑ ہی دیں نا، چھوڑ دیں پاکستان کو، آپ جائیں ذرا انڈیا کے پاپولر لیڈر سے پوچھیں کہ آپ کا ہیرو کون ہے، تو وہ کہے گا عمران خان۔ وہ لوگ جن کے گھروں کے باہر لوگ 24 گھنٹے ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے عمران خان۔ لہذا چھوڑ دیں کہ عمران خان کے اس نوبیل پیس پرائز کی وجہ سے کوئی سٹیٹس کے اندر فرق آئے گا یا عمران خان کا پروفائل بدل جائے گا، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس پر 250 سے زائد مقدمات بنائے گئے، جسے ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، جسے شر پسند کہا جاتا ہے، جس پر عدت جیسا گھٹیا کیس بنایا گیا، جس پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، دنیا اسے جمہوریت کے لیے کام کرنے والا، امن کے لیے کام کرنے والا، اس کو ایک ہیرو کا درجہ دے رہی ہے۔ کیونکہ ناروے کے اندر نوبیل پیس پرائز دیے جاتے ہیں تو ناروے کی ہی سیاسی جماعت کی جانب سے انہیں نامزد کیا گیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جو ابتدائی معلومات ہیں اوورسیز پاکستانی، اس کے اندر جو بڑے نام ہیں یا جو بڑے کمپنیز کو چلاتے ہیں، جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، صرف پیسہ ہی ہونا کافی نہیں ہوتا، اثر و رسوخ اور تعلقات، اس میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک ہفتے کے اندر یا چند دنوں کی بات نہیں ہے، اس پر پچھلے 1 سال سے کام ہو رہا تھا، لابنگ ہو رہی تھی، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، ناروے کی حکومت کو، ناروے کے سیاستدانوں کو، مختلف جماعتوں کو اپروچ کیا جا رہا تھا، اور بالآخر باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے خدمات، ناروے کی سیاسی جماعت پارٹی 8 سینڈرم نے عمران خان کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ مبارک بادیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے۔ پورا سماج کا ٹاؤٹ میڈیا، خود کو ریاست کہنے والے 2 نمبر لوگ، فارم 47 کی کٹ پتلیاں، جس کو دہشت گرد کہیں، انتشاری ٹولہ کہیں، مختلف ناموں سے پکاریں، کریکٹر اسیسینیشن کریں، جیلوں میں بند کریں، وہ اس کی عزت نہیں کام کر سکتے۔ اللہ جس کو عزت دے، لہٰذا نواز شریف ہو یا شہباز شریف، ان کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا، نامزد ہونا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ نوبیل پیس پرائز۔ خواب کے اندر بھی اگر کوئی کہے کہ خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ شہباز کو نوبیل پیس پرائز یا نواز شریف کو یا زرداری صاحب کو ملا ہے، ان کو نامزد کیا گیا ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح سے کوئی نام بھی لے سکے۔ میاں صاحب بھی نکلے ہوئے ہیں، خبر ہے کہ میاں صاحب نواز شریف ایک لمبے عرصے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ہوا لگوائی ہے، لاہور کے اندر وہ نکلے ہیں، کچھ دوستوں سے ملے ہیں، اور اپنا آبائی علاقہ جہاں پہ وہ رہتے تھے، گوال منڈی، اس کا بھی میاں صاحب نے دورہ کیا ہے، اور پرانے دوستوں اور محلے داروں سے بھی میاں صاحب نے ملاقات کی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میاں صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں، تو میاں صاحب نکلے ہیں، ذرا اپنا پرانا محلہ پھر کے آئے ہیں، بس اتنا ہی اب میاں صاحب کا کام رہ گیا ہے۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور رخصت ہو رہا ہے۔ کل ہی یا 2 دن پہلے شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا تھا کہ عید کے بعد
گنڈاپور وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، کیونکہ گنڈاپور کے خلاف لابنگ یا گنڈاپور کے خلاف چیزیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، اور پھر گنڈاپور کا کردار اپنا بھی تو ہے نا، ایک طرف خیبر پختونخوا کے علماء کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، گنڈاپور ٹی وی پر بیٹھ کر مذاق اڑا رہے تھے علماء کا۔ میں نے خود جب انٹرویو دیکھا اور اس میں ان کی کلپس دیکھیں تو مجھے بڑی شرم آئی کہ یہ شخص وزیر اعلیٰ ہے اتنے بڑے صوبے کا۔ دیکھیں، ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، میں خود بھی مختلف مولویوں پر بڑی تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کا ایک قد کاٹ ہے، آپ ایک صوبے کے اتنے بڑے رہنما ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں، آپ مذاق اڑا رہے ہیں دین کا، یعنی تماشا ہے نا، اور آپ جان بوجھ کے اتحاد کو بھی خراب کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے چیزے لے رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں خان کی خاطر، پارٹی کی خاطر مولانا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، دوسری طرف یہ تماشا ہے۔ اب شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام کے اندر شیر افضل مروت کو بلایا گیا کل، اور شیر افضل مروت کی جانب سے کچھ ریڈ لائنز تو وہ ویسے پہلے بھی کافی کراس کر چکے ہیں، آج ذرا پرو لیول کی ریڈ لائن بھی انہوں نے کراس کی، اور ساتھ انہوں نے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے جو ان کی رخصتی ہے اس پر مہر بھی لگائی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ علی امین گنڈاپور نے مولانا پر طنز کیا ہے تو انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور نے مولانا پر طنز کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا، یعنی مروت نے سپورٹ کیا گنڈاپور کو، انہوں نے کہا کہ اگر مولانا پر تنقید کر دی یا طنز کیا ہے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ مولانا کے جو معاملات ہیں، غیبی مدد سے مولانا معاملات چلا رہے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے آگے پیچھے ان کے رابطے ہیں، یعنی غیبی مدد سے مولانا معاملات چلا رہے ہیں، یہ شیر افضل مروت نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کیوں اس تحریک کا حصہ بنیں گے، یعنی مولانا کیوں اس تحریک کا حصہ بنیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں آئیں گے جس کے اندر فائدہ ہی تحریک انصاف کا ہوگا، اور پی ٹی آئی کا فائدہ ہو گیا تو کے پی کے اندر پی ٹی آئی تو پھر اور تگڑی ہوگی، تو مولانا کا نقصان ہوگا، مولانا کو اس سے ملے گا کیا؟ اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے کیونکہ معاملات ارریورسیبل ہیں، یعنی گنڈاپور کے معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے گنڈاپور کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جس طرح کے حالات میرے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے پارٹی سے نکالا جا رہا تھا نا، اور میرے حالات برے بنے ہوئے تھے، خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں اور وہ سارا کچھ، تو انہوں نے کہا کہ سیم اسی طرح کے حالات اب علی امین گنڈاپور کے بن گئے، یعنی گنڈاپور اور مروت اب ایک ہی وکٹ پر، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی تحریک چلائے گی یا نہیں چلائے گی رمضان کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کوئی تحریک چلانے کے قابل ہی نہیں، یہ اتنے جوگے ہی نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کریں جس پارٹی نے پاپولیرٹی دی، جس نے شیر افضل مروت کو مروت بنایا، ورنہ تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ مروت کی شہرت یہی تھی کہ وہ پسٹل لگا کے عدالت کے اندر آتے تھے، رمضان کے اندر بھی کیس کے اندر وہ پانی شانی مانگ لیتے تھے، یعنی اس طرح کی ان کی حرکتیں تھی، اکڑ کے چلنا، پسٹل لگانا، عدالت کے اندر رمضان بھی ہو تو پانی مانگ لینا، تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو وہ مروت اس طرح کی آج باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر زیادتی ہے نا۔ ایک شخص کی وجہ سے آپ کو عزت ملے، لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں خود کہا ہے کہ شیر افضل مروت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، شیر افضل مروت برے وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا، مختلف جگہوں پہ اس نے پارٹی کو جو ہے وہ کھڑا کیا، لیکن مروت کی گفتگو سے لگتا ہے کہ عمران خان کا جو ویژن ہے نا، عمران خان پہلے سے بندے کو سونگ لیتا ہے اور عمران خان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب مروت کو نکالا گیا تھا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ زیادتی ہے یار، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے عمران خان کا اپنا ایک ویژن ہے، اور عمران خان کو سمجھ آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس وکٹ پر کھیل رہا ہے اور کون کہاں پر ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ تو گنڈاپور کے حوالے سے عید کے بعد بڑا فیصلہ آنے جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد کیا یہ جو شیر افضل مروت نے بات کی ہے گنڈاپور کے حوالے سے کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، یہ بات پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔